اور چہرے بھی ایسے کہ چودھری کا چاند شرماتا. میں زیادہ انتظار ہی نہیں کرواؤں گا. ایک بیٹی کو باپ نے تیر کمان جہیز میں دیا اور وہ اپنا بچہ لے کے کربلا آ گیا. باب الحوائج ہے. آپ سب کے لیے دعا ہے. بالخصوص حضرت سلیمان صاحب کی بیٹی بڑی سخت ہے. باب الحوائج بیوی و باپ اپنے بچے کا صدقہ کرم کر. آپ کا رہتی صاحب سہیل رہتی صاحب شاہد رہتی صاحب نواز رہتی صاحب شکیل رہتی صاحب کو مولا صاحب عطا فرمائے. گھر کو آباد رکھے, بچوں کو کامیاب کرے. آپ جتنے آئے ہو مولا سب کے گھر آباد ہے. بیوی و باپ کی ادری دھوری کا صدقہ میں مخاطب کرنے کا عادی نہیں, لیکن باب الحوائج کا ذکر ہے. خالی جھولی والی ماں کو بڑی حسرت ہوتی. بیوی آج جو پردے میں آئی بیٹھی ہو اپنے بیٹے کا پرشہ لینے, ہم اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ کے شان پرشہ دے سکیں, لیکن بیوی آپ تو بڑی کریم ہیں. جتنا بھی پرشہ ہو وہ قبول کیجئے, لیکن جاتے ہوئے خالی جھولیوں میں اپنے اصغر کا صدقہ ڈال جائیے. ان ماؤں کی جھولیوں میں جو خالی ہے اس میں علی اصغر کا صدقہ نہیں. میں بڑے قریب سے اکیلا رہ گیا حسین, اور ایک آواز ہے حل من ناصر انصرنا, ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا جو جھولے میں پیاس کی شدت سے ہل نہیں سکتا تھا, اس نے دھوپ کو گرا دیا. کھولیوں کے بعد دروازے کی طرف چلا, ایسے لگ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. بیوی رباب کی آواز, اما فضا جلدی حسین کو بلا. علی اصغر اگر خیمے کی طرف آ گیا تو قیامت آ جائے. مولا حسین آئے, کیا ہوا؟ آپ نے غربت کی صدا دی تھی, اصغر نے خود کو جھولے سے گرا. لگتا ہے آپ کی مدد کرنا چاہتا. شبیر سینے سے لگا کے کتنی دیر روتے دیکھ کے فرماتے ہیں تو بھی مجھ پر قربان ہونا چاہتا ہے. اور اس کو ہونٹوں میں تبسم آیا. اللہ کی مشیت ہے کہ رباب ایسے نہیں لے کے جاؤں گا, اسے تیار کر. وہ یہ نہ سمجھے میں بچہ دکھا کے پانی مانگنے آیا. تاریخ میں لکھا جائے گا میرا 6 مہینے کا بھی مجاہد تھا. بیوی تیار کر کے لائی. اب یہ میں اپنے دل کے درد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, اگر تو میرے رنگ میں شامل ہونا چاہے تو بسم اللہ. بڑا عظیم منظر کھینچا. اللہ تعالیٰ غلام فرمائے کمبر صاحب شیخ اوپر والے بہت بڑے ذاکر گزرے. بزرگ جانتے ہیں, شاید بچوں کو میں نام یاد کروا سکوں. انہوں نے یہ منظر کھینچا کہ جیسے اصغر تیار ہو کے حسین کے ہاتھوں پہ آئے, اللہ جانے باپ کو کتنا پیارا لگا. کمبر صاحب فرماتے تھے 7 10 سے پتر کا منہ چبیا, کھول درد شبیر کو بھول گئے. معصوم نے سمجھے پانی ہے, دو لب اصغر دے کھل گئے. اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا, خیمے سے باہر آئے تو ڈھال کا سایہ کیا. تپتی دوپہر میں اس طرح سے علی اصغر کو لے کے آیا. دیکھیے جو سواری علی اصغر کو ملی ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے. حسین ذوالجناح پہ گئے, عباس اشل پہ گئے, اکبر رکاب پہ گئے. علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ سوار ہو کے میدان میں آیا, اور جس نے ہائے کرنی ہے تمہاری ہائے کرنا آج بنتا ہے. آج رونا علی اصغر کو اس لیے کہ یہ وہ موقع ہے کہ 10ویں کے سارا دن علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل نکالا. شبیر نے تمہیں یاد نہیں کیا, عباس کے بازو اٹھائے تمہیں یاد نہیں کیا, قاسم کے ٹکڑے چنتا رہا تمہیں یاد نہیں کیا. شیعو جانتے ہو کب یاد کیا؟ آواز آئی میرے شیعو, کاش مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. لاکھوں کا لشکر ہنس رہا تھا, اکیلا زہرا کا لام. ادرکم الحسین, ادرکم الحسین, ادرکم الحسین. آج پرشہ دینا باب الحوائج کا. نانا جسے کو تجربہ کرنا ہے نا اول تو یقین رکھ, ورنہ تجربہ کرنا تو چھولی پھیلا. مانگ بی بی رباب سے علی اصغر کا صدقہ. شبیر کے ہاتھ پہ علی اصغر. حسین دے کے فرماتا ہے تمہارے جانور پانی پی رہے.
اور جانتے ہو یہ جس کو لے کے آئے اس کی دادی کا حق میں ایک خون سے تمہارا دریا خالی نہیں ہو جائے. اور جانتے ہو 6 ماہ کے بچے کو پانی کتنا چاہیے ہوتا ہے؟ ماؤں بہنوں سے پوچھنا جن کی جھولیوں میں 6 ماہ کا بچہ وہ کسی گلاس یا کپ میں نہیں صرف پانی میں 2 انگلیاں ڈبوتی ہے اور بچے کے حلق میں رکھتی ہیں وہ سیراب ہو جاتا ہے. علی اصغر 2 گھونٹ پانی بھی نہیں ملے. ظالم کہتا ہے پیاس خود لگی بہانہ بچے کا خود مانگے تو مان جائیں گے اور پانی پلا دیں گے. حسین نے 3 دفعہ کوشش کی علی اصغر کو زمین پر رکھنے. 3 دفعہ سینے سے لگا کے کہتے اصغر ریت بڑی گرم. آواز آئی بابا تو مجھے زمین پہ لٹا میں عیسیٰ سے کم تو نہیں. میں اس انداز میں پانی مانگوں گا قیامت تک لوگ میری پیاس کو یاد کر کے روئیں گے. شبیر نے اپنی آواز عیسائی لاہور والا اس پہ علی اصغر کو لٹایا. علی اصغر نے اپنی خشک زبان تالو سے بڑی مشکل سے چھڑوائی. یا فضا کی آواز ہے یا کا حسین. بی بی رباب کہتی اصغر سے کہ بلند آواز میں پانی مانگے. ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو بچہ پہلے بولتا ہے. اصغر کی زبان ہونٹوں پہ پھرنا شروع ہوئی. آواز آئی لوگوں مجھے پیاس کھا گئی. لوگوں مجھے پیاس کھا گئی. زلزلہ آیا آسیا میں ابائیں منہ پہ ڈالی فوجوں نے. ابن سعد فرملا کو کہتا ہے بچے کا کلام قطع کر دے. اس ظالم نے حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر اس ظالم نے تیر کمان میں ڈال کے اصغر کا نشانہ کیا. پہلا وار تھا خطا گیا. دوسرا نشانہ خطا گیا. تیسرا نشانہ خطا گیا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مچھلی پانی سے باہر نکلتی ہے تو اس کی آنکھ کا نشانہ کرتا ہے. تجھے اس بچے کا جو اد ہو رہا ہے اس کا نشانہ کرتے ہوئے تکلیف کیا تیرے ہاتھ کیوں کامتے ہیں. دیکھ کے کہتے وہ جو کالی کنات ہے نا اس کا دروازہ دیکھ اللہ جانے ماں ہے یا بہن ہے. جب میں تیر جوڑتا ہوں آواز آتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دے میرا شریر بھی دے. اب جو اس نے 100 شعبہ تیر جوڑا ہے یہ وہ تیر ہے جو عرب نے قسم کھائی تھی کہ جانوروں پہ بھی استعمال نہیں کرنا. جیسے ہی کمان میں دوڑا بی بی رباب نے تبرکات کا صندوق کھولا تیر کمان نکالا یا خیمے کے دروازے سے ہرملا کا نشانہ کیا. وہ جو اپنے گھر میں بھی آہستہ چلتی تھی وہ بی بی دوڑ کے آئی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی بھابھی جنگ نہ کرنا. اگر عورتوں پہ جنگ ساکت نہ ہوتی میرا علی اکبر بنشی رکھا. حوصلہ حوصلہ پانی پلاؤ پلاؤ پانی پلا دو. وہ حسین کے بچے تھے پیاسے مارے گئے. حوصلہ کرا میرا بچہ حوصلہ کر میرا بچہ. ماتم 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 کوئی نہیں کرتا. یہ حسین کی دعا ہے جو اب تک زندہ ہے. تیرا میرا 5واں امام فرماتا ہے جو ہم پہ کربلا میں گزری اگر ہم شیعوں کو سناتے تو وہ مر جاتے. ابھی تو صرف پردہ ہے جس سے میں گزر رہا ہوں. اس نے تیر کمان کے جوڑ کے حسین کے بچے کا نشانہ کیا. نہ یار اپنی عبادت خراب نہ کر. لے جاؤ میرا بیٹا باہر لے جاؤ. میرا بچہ کہیں نہیں باہر لے جاؤ. میرا باہر لے جاؤ کھلی فضا میں لے جاؤ. پانی پلاؤ ہے یہ 2 پانی بیٹا یہ پانی پلاؤ. پانی پلاؤ نا اس کو. لو پانی پلاؤ بندے کے نیچے کرو. ابھی تو اتنا سا مسائل برداشت نہیں ہوتا. اللہ جانے کون کون سی روایت چھپاتا ہوں کون کون سی روایت سے بچ کے نکلتا ہوں. میرے سامنے ایسے بھی بزرگ ہیں جو ایک جملہ بھی برداشت نہ کر سکے. اب جن کی چھوٹی اولاد ہے تم روتے اس لیے ہو کہ ہر باپ نے گود میں چھوٹی اولاد پالی ہے. ہر باپ نے چھوٹی اولاد پالی ہے. اسے پتا ہے 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے. اس ظالم نے تیر کمان میں جوڑا. یا بی بی رباب کی آواز ہے اصغر ہوشیار
تیر حسین کو نہ لگے ورنہ میں زہرا سے شرمندہ ہو جاؤں گی. آواز ہے اماں تیر آنے دے. یہ ظالم نے تیر چھوڑا. اصغر باپ کے ہاتھوں پہ اچھل گیا. اصغر کے گلے پہ تیر لگا. تیر صرف چپا نہیں, اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. حسین کے ہاتھوں پہ تیر لگا. اصغر کی آواز آئی بابا معاف کرنا, تیر بڑا تھا, میری گردن چھوٹی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. علی اصغر کو اٹھایا. حوصلہ میرا جان, حوصلہ. اور امام حسین تجھے آباد و شاد رکھے. جو بی بی رباب کو پوچھا دے رہے ہو, نانا ماتم کرو, اسی طرح کرو. اور یہی حق ہے رونے کا. ہر کوئی جنازے میں نہیں روتا, ہر کوئی نہیں روتا. کوئی تعلقات میں, کوئی چھاؤں میں, کوئی سگریٹ سلگاتا ہے. دو چار ایسے ہوتے ہیں لپٹ لپٹ کے روتے. تجھے پوچھنا پڑتا ہے مرنے والے کا کیا لگتا تھا, یہ کیا لگتا ہے. اس رنگ میں رو علی اصغر کو فرشتے حسین کا دامن پکڑ کے کہیں یہ تیرے اصغر کے لگتے کیا ہے. یا باب الحوائے جبریہ کر رہے, اس نے کہا اللہ تمہاری ہائے کو پاک طہرا کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شامل کرے. اب علی اصغر ہاتھوں پہ ہے. علی اصغر کی گردن ڈھلکی ہوئی ہے. شبیر 7 دفعہ خیمے کے دروازے پہ گیا, 7 دفعہ واپس آیا, یہ سوچ کر کے سکینہ مرتا جائے جو اس کے پانی کے لیے کوشش کرتی رہی ہے. حسین خیمے کے پچھلی جانب آئے, پچھلی جانب آ کے بیٹھا, پہلو سے تلوار نکالی. ذوالفقار کو دیکھ کے کہتے ہیں میرا ایک کام کرے گی. ہاتھوں پہ مطلب کے کہتی ہے تو حکم دے, کب سے انتظار میں. کہتے ہیں انہوں نے میرا بچہ مار دیا, اس کی قبر بنا دے. ذوالفقار کر بھی کہتے تیرے دشمن مارنے آئی تھی, تیرے بچوں کی قبریں تو نہیں بنانے آئی تھی. شبیر نے علی اصغر کی قبر بنانی شروع کی. جبرائیل تڑپ کے کہتا میرے اللہ وہی حسین ہے جس کے جھولے میں نے جھلائے. آج اتنا غریب بچوں کی قبریں خود بنا رہا ہے, مدد کروں. آواز اگر قبول کرے تو جاؤ. عباس کا چہرہ بنا کے جبرائیل زمین پہ آیا, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نہ بیٹوں کی قبریں بناؤ بناؤ کر عباس آ گیا ہوں. حسین نے موڑ کے نہیں دیکھا. آواز آئی تو جبرائیل ہے, مجھے پہچان میں حسین ہوں. حکم دیتا ہوں عباس کی شکل نہ بنا, کہیں سکینہ غازی سمجھ کے خیمے سے باہر علی اصغر کو نہ دیکھے. اجرکم الحسین, اجرکم الحسین, اجرکم الحسین. شبیر نے علی اصغر کو کربلا کی گرم ریت کے حوالے کیا. میرا بھائی کہتا جلدی نہ کر, اگر جملہ سننا ہے تو میں یہ کہہ کے گزرا تھا میرے بھی جگر ہے, میرے بھی گلے جائے. اگر چاہتا ہے پھر ایسے نہیں. اصغر کو کربلا کے گرم ریت پر قبر میں لٹایا. اصغر کو پیروں پہ مٹی ڈالی, زانوں پہ ڈالی, شکم پہ ڈالی, سینے پہ ڈالی. چہرہ اصغر کا باہر رہ گیا. حسین جیسے صابر نے میرا دیش کہتا ہے علی اصغر کو چھپا دیا, کربلا میں چھپا دیا. شام غریباں سامنے کو گیا. میرے ساتھ کہتا ہے 72 مارے, یہ 71 ہے. 72 کا چشمہ ہے کسر کہاں. شریمت بیگار اللہ اس پہ لعنت کرے. صبح شام لعنت کیا کرو. حرامی کہتے ہیں مجھے اتنا پتا ہے کہیں چھپایا ہے اس نے اصغر کو. کہا تھا یہ نہیں پتا لیکن چھپایا ضرور ہے. کچا ڈھونڈ کے لاتا ہے, ایسے میرے اکیلے کا کام نہیں. ایک تو مجھے انعام چاہیے,
پہلے انعام کا وعدہ کر کہتے ہو گیا جتنا تو چاہے. کہتے مجھے 5000 نیزہ بردار دے, پھر میں کربلا کی زمین سے علی اصغر کا جسم ڈھونڈ کے لاؤں گا. اب کسی کے دل پہ چوٹ لگے تو مجھے معاف کرنا, ورنہ ماتم کے میرے مقدر میں ہے, تو بنایا ہی ماتم کے لیے گیا ہے. 5000 گھوڑ سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر اس انداز میں کربلا کی زمین کو کھودنا شروع کیا. نیزے زمین پہ نہیں اور رباب کے کلیجے پہ لگتے تھے. ایک جگہ نیزہ لگا, نیزہ بھاری تھا. علی اصغر کا جیش ایسے باہر آیا جیسے علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا, اور رباب کی آواز ہوئی, سجاد سجاد میرا دل اسکار.